یزید سلف کی نظر میں یہ گروپ کا نام ہے. اس میں مناظرہ چل رہا ہے عابد بھائی اور ندیم ناسبی کے درمیان. پارٹ 3. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور دوسری میرے بھائی بات یہ ہے کہ آپ کو پھول بہت آ رہے ہیں تو میرے بھائی اگر تو بہت زیادہ آ رہے ہیں ان پھولوں کو جمع کر لیں اور یہ کام چھوڑیں, لوگوں کی کٹ لگانا فون کر کے, تو پھولوں کی کوئی دکان کھول لیں. بہت اچھا اور منافع بخش کاروبار ہے. آگے سیزن بھی آ گیا ہے, اکتوبر کا مہینہ چڑھ گیا ہے, شادی بیاہوں کا سلسلہ جاری ہے, تو اچھے پیسے آپ کو مل جائیں گے, اچھی آپ کی آمدنی ہو جائے گی. تو یہ ایک مشورہ ہے کہ کیوں نہیں آپ وہ بزنس کر لیتے جو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اصل میں بھائی یہ جو ہے نا ندیم, یہ پاگل ہو چکا ہے میرے بھائی, پاگل ہو چکا ہے. اس کی جو مخلدین نے ہی حالت خراب کر دی ہے کہ ان سے یہ بات نہیں کر پاتا ہے کسی ٹاپک پر. یہ صرف ہنسے گا, ہنسی مذاق, اور سامنے والے کو بولنے نہیں دے گا, اور جو ہے آڈیو کسی کم علم کو فون کر کے اس کی آڈیو ریکارڈ کر کے اپنی واہواہی کرے گا. اس کو کچھ نہیں آتا. اور آپ کو میں بتا دوں, اس سے حافظ جمشید ہے دیوبندی صاحب, انہوں نے فون کیا تھا آج سے تقریباً 1.5 سال ہو گئے اس بات پر, اور ان کو سوال کیا, رات کا وقت تھا تو انہوں نے کہا مجھے سونا ہے. تو حافظ جمشید صاحب نے کہا بھائی اب سونے کی دعا سنا دے. تو ندیم بھائی نے سونے کی دعا سنائی. کیا سنائی؟ اللہم آموت و احیا, اللہم بسمی کا آموت و احیا کے بدلی اللہم آموت و احیا, یہ سنائی. اور جو ان کی دھجیاں اڑ گئی تھی نا واٹس ایپ پر, آپ کو شاید یہ خبر نہیں آئیں گی, ان کی ایسی مذاق, ایسی ہنسی مذاق اڑائی تھی لوگوں نے. ان کو تو سونے کی دعا نہیں آتی ہے اللہ. اور ان کو جب کہا گیا کہ بھئی آپ نے غلط پڑھی ہے, تو بولتے میں دیکھ کے پڑھتا ہوں. واہ واہ. یہ ان کا علم ہے بھائی, ان کو کچھ نہیں آتا جاتا ہے. یہ صرف اور صرف اور ان کو ایک غیر سینے پہ ہاتھ باندھنے پر بات کر رہے تھے, تو عربی پڑھنے کی کوشش کر رہے تھے یہ جناب. تو اعلیٰ صدری کو اعلیٰ صدرہ پڑھے, ایک بار اعلیٰ صدرہ پڑھے, کیا کیا پڑھ رہے تھے. وہ جو تھے ابو یاسر بھائی تھے, وہ ان پر ہنس پڑے یار. اعلیٰ صدری کو کبھی صدرہ بول دیتا ہے, یعنی صدرہ پر ہاتھ باندھنا. اور جو مذاق اڑائی تھی ان کی تو دھجیاں اڑ گئی تھی یار. اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت سارے میسج آئے ہوئے تھے, اوپر سے نیچے تک سن ڈالا ہوں سوائے چند آڈیو کے. جیسے کہ میں نے بتایا تھا, ندیم کی چرب زبانی اور موضوع سے بھاگنا یہ پکا نازبی ہے, پکا نازبی. عابد بھائی کی صرف ایک بات کا جواب نہیں دے سکا, اور کتنی بات ہو گئی, لیکن آئے بائیں شائیں کے علاوہ کچھ نہیں اس کے پاس. اور میں نے تو بتا ہی دیا تھا پہلے بھی کہ یہ ایسا ہی کرتا ہے اور کرے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین اکرام, عابد بھائی کا یہ 39 سیکنڈ کا ویڈیو آڈیو سنا میں نے, اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ جناب نہ تو منہج بتا رہے, نہ عقیدہ بتا رہے, نہ اصول بتا رہے, اور ایسی باتیں کر رہے ہیں ان تمام آڈیو میں جو 2 طرح کی ہے, اور یہ حق اور باطل کو خلط ملط کر رہے ہیں. شروع میں اس لیے نہیں ٹوک رہا تھا کہ اگر میں ٹوکتا تو اب یہ ان کا جو چالاکی ہے حق اور باطل کو خلط ملط کرنے کی, یہ اسے بدلتے تھے. آپ سوچ رہے ہوں اتنی آڈیو تک میں نے کیوں انتظار کیا, تاکہ اس کا ثبوت دے سکوں. اب دیکھیے یہاں یہ حق اور باطل کو کیسے خلط ملط کرتے ہیں اور ائمہ کی رائے کا نام لیتے ہیں. مطلب یہ پیور شیعہ کا عقیدہ ہوتا ہے. شیعہ کیا کرتا ہے کہ پہلے اپنا مذہب بتاتا ہے. تو پہلی چیز کہ امام حنبل یزید کے زمانے کی نہیں ہے, تو امام حنبل نے جن روایت کی بنیاد پر ایسا کہا ہے وہ سب بے بنیاد ہے. تو امام حنبل کی یہ ذرا حجت نہیں, اور امام حنبل نے خود یہ کہہ دیا ہے کہ ان سے حدیث نہیں دی جائے گی. تو آپ نے ان کی حدیث کے اوپر حکم نہیں لگایا, بلکہ ان کی شخصیت پہ حکم لگایا. شاید عابد بھائی کو علمی کلام سمجھ میں آئے, تو آپ نے شخصیت پہ حکم لگایا ہے, ان کی روایت پہ نہیں لگایا. تو حجت ہی نہیں مانا ان کو اسماء و رجال کا. تو آپ یہاں حق و باطل کو خلط ملط کر کے لوگوں کو دھوکہ اور مغالطہ دے رہے ہیں. تو آپ ایسا نہ کریں. آپ پہلے طے کریں کہ آپ شخصیت پہ بات کریں گے امیر المومنین یزید کی, یا ان کی روایت بنیاد بنا کر. آپ
लो कर लो बात। अभी तक तय नहीं हुआ कि बात किस बात पे होगी, तो फिर ऊपर दावा आबिद भाई का कौन सा था? जी आबिद भाई, आखिर वही बात जो हम बार बार अंदेशा जाहिर कर रहे थे, राबजिया शियायत के आदमी अपनी गलती छुपाने के लिए इमामों की बात इमामों पर डाल देता है, और आप भी उसी हरकत पे उतर आए। इमाम हम्बल से साबित ही नहीं है और इमाम हम्बल से रुजू साबित है। इमाम हम्बल ने इस मसले में तहकीक की भी नहीं। इमाम हम्बल ने जिन रिवायतों को बुनियाद बनाया उस पर तहकीक भी नहीं की, उस पर हुक्म लगाया और फिर रुजू भी कर लिया। तो ये रिवायत तो है ही नहीं, मतलब रिवायत की बुनियाद पर नहीं है कि यजीद की किसी रिवायत को देखकर उनका हाल देखकर बताया गया। ये उनके जमाने की बात है, उनकी शख्सियत की बात है, उनके किरदार की बात है। तो किरदार के लिए सिर्फ रिवायत बुनियाद नहीं होती, इस रिवायत इसके लिए जो आपको करना पड़ेगा उनकी शख्सियत और सही उस दौर के मुआसिर की बात बताना पड़ेगी कि उस दौर के मुआसिर ने क्या कहा है, वरना ये बात नहीं मानी जाएगी। असल में आपको उसूल कायदा कुछ मालूम नहीं है, आपको जरा भी वो चीज नहीं मालूम है कि मनहज क्या होता है, अकीदा क्या होता है, उसूल क्या होते हैं, जरह व तादील क्या होता है। इसलिए आप सिर्फ एक इमाम हम्बल की बात पकड़ के बैठे भाई। जिन बातों आप सबसे पहले इमाम हम्बल की बात की, अरे भाई इमाम अहमद इब्ने हम्बल की बात को का जवाब दोगे तो आगे बढ़ेंगे ना। बेशुमार दलीलें मौजूद हैं, पहले एक बात का तो जवाब दे दो तो आगे बढ़ें। फिर तुमसे तो एक बात का जवाब देते नहीं बन रहा है। दलील पेश करें। इमाम हम्बल ने जो बात कही है, इमाम हम्बल यजीद के 100 साल बाद के 100 साल बाद के, यानी अमीरुल मोमिनीन यजीद 63 हिजरी या 64 हिजरी में वफात पाए और इमाम हम्बल 69 हिजरी में पैदा हुए, 107 या 5 साल बाद। तो आपको सही सनद के साथ रिवायत पेश करना पड़ेगी। अगर सही सनद से आप रिवायत नहीं पेश करें तो आपकी बात गलत साबित हो जाएगी और इमाम हम्बल की बात भी हुज्जत नहीं मानी जाएगी। अगर साबित होगी भी तो पहली बात तो हमारा ये हुस्न है कि इमाम हम्बल ऐसा कहेंगे ही नहीं, क्योंकि इमाम हम्बल ने इस मसले में तहकीक की ही नहीं। तभी तो एक जगह उनका कौल ये मिलता है जो गैर साबित है और एक जगह कौल मिलता है कि उन्होंने रुजू कर लिया और इस पर लोगों ने गवाही भी दी। जी आबिद भाई, आपने फिर एक बहुत बड़ी बदगुमानी पाल ली कि मैं अपने आप को बहुत बड़ा इल्म वाला समझता हूँ और आपको कम इल्म समझता हूँ। नहीं, बल्कि मैं जो बात कह रहा हूँ वो आपके जाहिर को देख कर कह रहा हूँ। मैं आपकी तरह वो रिवायतें पेश करके हुक्म या वो नहीं बता रहा हूँ कि वो इमाम ने आपके बारे में ऐसा कहा तो मैंने अकीदा बना लिया, जैसे आप कह रहे हैं इमाम हम्बल ने ऐसा कहा, जबकि इमाम हम्बल ने यजीद का जमाना नहीं पाया। आबिद भाई, मैं समझ सकता हूँ आपका दर्द, और आप भी मिर्जा अली जैसे जुमलेबाज शेख दिख रहे हैं जो जुमलेबाजी से अपना मजहब साबित करना चाहते हैं, इल्म दलील उसूल की रोशनी में नहीं। इमाम इब्ने मगीज की दुश्मनी में किताब लिखी, समझे, इतनी बड़ी उन्होंने लिखी है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आइम्मा ने कहा है। और इमाम जोजी का क्या मुकाम है अम्मा की नजर में वो ना बताए हमें, लेकिन हम तो उसूल बता रहे हैं कि जब इमाम हम्बल से रुजू साबित है तो आपके तन बदन में अंगार लग गई। मतलब हम आपको हक बताएं तो आप बोले लो जी जबरदस्ती रुजू करा रहे कि हम वहाँ मौजूद थे क्या इमाम हम्बल से रुजू कराने के लिए? हमने वो किताब लिखी क्या? शेख किफायत ने किताब लिखी। शेख किफायत सनाउल्लाह, शेख किफायत हाफिजुल्लाह के आपके ख्वाबों में आते हैं दिन रात, आप उनके दिन में भी ख्वाब देख लेते हैं क्या उनके? हाँ, ये बात सही है कि आज के दौर के इब्ने तैमिया कहना चाहिए, और उन्होंने जो इल्मी कलाम और जो चीजें कर रहे हैं ना वो आज के दौर के इब्ने तैमिया है। और ये जलन हसद आपको खा गई। आप बोलते हैं आपने मुझे पहचाना नहीं। अरे हम आपको पहचान गए भाई, और आवाम भी पहचान गई कि आपको बुनियादी इल्म नहीं है, सिर्फ आप ऐसी बातें करते हो मुगालते वाली होती है। देखिए आबिद साहब, अगर आप मेरी सलाहियत को मानते हैं कि मैं लोगों से अच्छे अंदाज में फोन पे गुफ्तगू कर लेता हूँ, तो आप अगर मुझे मुसलमान मानते हैं तो आपको मेरी सलाहियत पे खुश होना चाहिए। और लेकिन आपकी बातों से जलन की बू आ रही है। अरे भाई, हम कितने बार कह चुके हैं कि मैंने पहले ही कहा था कि इस मसले में हम गुफ्तगू इस अंदाज में करेंगे अवामुन नास की इस्लाह हो, और मेरा मकसद इस्लाह करने का इसलिए है कि शुरू से बात की जाए अकीदे पर। साहबा को कत्ल किया, यही बात ये रिवायत पेश कर रहे हैं ना, इसमें कहा है साहबा को कत्ल किया। अरे हुदैबिया वाले साहबा तो जाने दीजिए, एक आम साहबी का भी जिक्र बताइए कि उसमें उन्होंने कत्ल किया हो। बल्कि हम सही रिवायत पेश कर देंगे कि अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह अन्हु एक गार में छुपे हुए थे और एक शख्स ने शामी फौजी को कहा कि जाओ उसे कत्ल कर दे, छुपा हुआ बागी। तो जब वो साहबी वो अंदर गया फौजी, और अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु को बागी कहा इसने, दोबारा सुन लो, साहबा को कत्ल किया, यही बात ये रिवायत पेश कर रहे हैं ना।
اس میں کہا ہے صحابہ کو قتل کیا. ارے حدیبیہ والے صحابہ تو جانے دیجئے، ایک عام صحابی کا بھی ذکر بتائیے کہ اس میں انہوں نے قتل کیا ہو. بلکہ ہم صحیح روایت پیش کر دیں گے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ایک غار میں چھپے ہوئے تھے اور ایک شخص نے شامی فوجی کو کہا کہ جاؤ اسے قتل کر دے، چھپا ہوا باغی. تو جب باغی کہا نا، روایت میں باغی لفظ نہیں ہے، اس کے خود کے الفاظ ہیں. اسے آپ سمجھ سکتے ہو کہ صحابہ کرام کو یہ باغی کہتا ہے بہت بڑا ناسبی ہے. جی عابد بھائی آپ کہہ رہے تھے کہ ندیم بھائی آپ میں ٹیلنٹ ہے، آپ رگڑا لگا دیتے ہو. جی میرے میں ٹیلنٹ ہے، اگر یہ ٹیلنٹ کا میں استعمال یہاں کرنا چاہتا تو میں سب سے آپ کو رگڑا لگا دیتا. لیکن میرا وعدہ ان لوگوں سے تھا جو ہمارے مخلص اہل حدیث بھائی ہیں، جو اس مسئلے میں بڑی تحقیق کرنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں کہ کیا یزید کو ظالم سمجھنا مت شروع کر دینا. بلکہ یہاں پر میں اصول سکھا رہا ہوں کہ جب کسی کو کوئی ظلم کا الزام لگایا جاتا ہے، کوئی بات بولی جاتی ہے شخصیت کے تعلق سے، تو اہل علم اس کا ایسے دفاع کرتے ہیں جیسے میں نے دفاع کیا. آپ نے شیخ کفایت کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کی ہے اور ایک اصول کفایت اللہ سنابلی صاحب پر حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے سخت جرح کی ہے اور اسے قذاب کہا ہے، جھوٹا کہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ندیم خان بھائی آپ آئے، میں بھی ابھی آن لائن ہوا 2 منٹ اور 40 سیکنڈ کا جو آپ کو آڈیو کلپ اس کا کچھ حصہ سنا ہے. اب ذرا آپ دیکھیے کہ آپ کے جو اہل حدیث بھائی ہیں، میں ان کے ساتھ بڑا عرصہ رہا ہوں اور ہم یہی بات سنتے رہے ہیں منہج اہل حدیث کے حوالے سے، مسلک اہل حدیث کے حوالے سے، کہ وہ 3 باتیں بیان کرتے ہیں. سمجھے نا، قرآن اور سنت اور ائمہ سلف کا فہم. یعنی قرآن اور سنت کو سمجھنا ہے تو ائمہ سلف کے فہم سے، اور اول صحابہ کرام محدثین یعنی پہلے 300 سال کے تابعین، محدثین اور صحابہ کرام، یہ معیار ہے. حافظ زبیر علی زئی نے بھی اس کا برملا اظہار کیا ہے. اب جب ہم نے ان کے سامنے یزید کی شخصیت کے حوالے سے ائمہ محدثین کی رائے رکھی، یہ بڑا کہتے ہیں جی امیر المومنین، وہ فلاں روایت ہے، وہ فلاں روایت ہے، وہ جتنی بھی روایتیں ہیں میرے بھائی ان کے اوپر ہمارا ورک مکمل ہے، کمپلیٹ ہے. وہ روایتیں جب آپ لائیں گے وہ ساری بے اصل سمجھے نا اور سندن ضعیف ہیں. میں نے آپ کو اس لیے اس پہ نہیں ٹوکا کیونکہ موضوع طوالت پکڑ جاتا ہے. میں نے آپ کے سامنے یزید کی شخصیت ائمہ محدثین کی نظر میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا قول نقل کیا کہ انہوں نے واقعہ حرہ میں یزید پر سخت ترین جرح کرتے ہوئے اس کو روایت حدیث میں ترک کر دیا. اور تاہم تمام ائمہ محدثین نے ایک بھی حدیث صحیح الاسناد بسند صحیح یزید سے روایت نہیں کی. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ تمام ائمہ محدثین کا اتفاق ہو گیا. اگر ائمہ محدثین میں سے کسی نے یزید بن معاویہ سے کوئی صحیح الاسناد حدیث روایت کی ہوتی تو آپ وہ پیش کرتے ہو تو میں یہ کہتا جی ہمارا دعویٰ ٹوٹ گیا. ہمارا دعویٰ اتنا سٹرونگ ہے کہ جو میں نے ائمہ سلف سے امام احمد بن حنبل کا قول یزید کی شخصیت پر سخت ترین جرح پیش کی، ٹھیک ہے نا، جس کو کفایت اللہ سنابلی نے اپنی کتاب میں زیر بحث لائے، اور انہوں نے صرف اتنا کیا کہ انہوں نے اس قول کو رد نہیں کیا، جہاں انہوں نے بے شمار صحیح الاسناد احادیث اور تاریخی واقعات کے اوپر جرح کرتے ہوئے جو یزید کے خلاف تھے اور جو ضعیف اور موضوع من گھڑت روایات تھی جو یزید کے حق میں تھی ان کو انہوں نے صحیح کہہ دیا، اور جو اس کے خلاف تھے ان کو انہوں نے غلط کہہ دیا. اور جن ائمہ سلف نے یزید پر جرح کی کر رکھی تھی ان کو جناب موصوف کہہ دیا، اور جہاں اگر کوئی چیز ان کی یزید کے حق میں آ رہی تھی وہاں بڑا عزت اور احترام سے نام لیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کفایت اللہ سنابلی بھی اس حوالے کو رد نہیں کر سکا، بلکہ اس کے اوپر وہ جرح کرتے ہوئے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا رجوع دکھا رہے تھے. ٹھیک ہے نا، اور میں بھی یہی سمجھتا تھا کہ یہ انہی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے رجوع دکھائیں گے. ٹھیک ہے نا، لیکن وہ بھی ابھی تک ان کی ہمت نہیں ہوئی جس کفایت اللہ سنابلی کے بہاف پہ یہ بات کر رہے ہیں. تو گزارش ہے میرے بھائی، میں نے مضبوط اور ٹھوس دلیل رکھی ہے، میں دائیں بائیں جانے کا قائل نہیں ہوں. ٹھیک ہے نا، تو آپ کے سامنے ائمہ محدثین کی رائے یزید کی شخصیت کے حوالے سے میں نے رکھ دی ہے. اور حافظ زبیر علی زئی کا لنک لگانے کا مقصد یہ تھا کہ ایک معتبر نام علماء اہل حدیث میں، آپ نے تو بہرحال ان کو کذاب کہہ دیا لیکن آپ کی اپنی کوئی اوقات نہیں ہے، کوئی آپ کو ناسبی کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے. تو جو علماء اہل حدیث کے اندر حافظ زبیر علی زئی کا ایک مقام تسلیم شدہ ہے، ان سے ان کی تائید کرا دی آپ کو.
اب آپ کو میں نے اپنی دلیل دے دی اور اپنا منہج بھی بتا دیا کہ حافظ زبیر علی زئی اور امام احمد بن حنبل کا موقف آپ کے سامنے رکھ دیا کہ یزید ایک فاسق اور فاجر اور ایک ظالم حکمران تھا، واقعہ حرہ کے اندر وہ ملوث تھا اور ائمہ محدثین نے اس کو روایت حدیث میں ترک کر دیا۔ تو ابھی تک میرے دعوے کو آپ توڑ نہیں سکے سوائے اس آئیں بائیں شائیں جی اپنا عقیدہ بتا دو، اپنا منہج بتا دو، یہ شیعوں والی بات ہے، وہ امیر المومنین تھا، اس کو فلانے امیر المومنین کا، اس کو فلانے امیر المومنین کا، سوائے ان باتوں کو کر کے آپ نے ٹائم ویسٹ کیا۔ دیکھیں بھائی مناظرے کا حنبل کا کول لگا کے دے دی کہ امام احمد بن حنبل کی سخت ترین جرح ہے اور تمام ائمہ محدثین نے کوئی ایک حدیث بسند صحیح یزید سے روایت ہی نہیں کی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی جرح معتبر تھی۔ تو آپ زبانی جواب خرچ میں کہہ رہے ہیں یہ بے اصل ہے۔ اچھا آپ کی معنی یا کفایت اللہ سنابلی کی معنی یہ بھی ذرا بتا دیں، کیونکہ آپ کفایت اللہ سنابلی کو تو حافظ اللہ اور زبیر علی زئی رحمہ اللہ کو تو آپ کذاب کہہ چکے ہیں اور عمر صدیق کے بارے میں بھی آپ کی یہی رائے ہوگی۔ تو اب جو جن کے بیاہ پہ آپ بات کر رہے ہیں انہوں نے امام احمد بن حنبل کے اس حوالے کو رد ہی نہیں کیا بلکہ وہ تو رجوع دکھا رہے ہیں۔ اب بتائیں آپ کی بات مانے، آپ کہہ رہے ہیں یہ بے اصل ہے جبکہ کفایت اللہ سنابلی اس کو بے اصل نہیں بلکہ رجوع دکھا رہے ہیں۔ اسی لیے تو میرے کو ہنسی آتی ہے اور جس سے آپ لوگ سخت چڑھتے ہو۔ بچوں کو اکثر ہنسی آتی ہے چھوٹی چھوٹی باتوں میں، اور یہ ہنسی میری بہت کارگر ہے اور اہل علم کی اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ اب آپ نے وہی درد بھرا انداز شروع کر دیا اور وہی چالاکی یہاں بتانے کی کوشش کی کہ 50 آڈیو میں تقریباً آپ سے پوچھا جا رہا ہے عقیدہ کیا ہے، منہج کیا ہے، اصول کیا ہے۔ تو یوسف صاحب، صلاح الدین یوسف صاحب جنہوں نے قرآن کی تفسیر احسان البیان، جنہوں نے اس کتاب کا مقدمہ لکھا ہے، انہوں نے تعریف کی ہے کہ اردو میں اتنی اچھی کتاب اس مسئلے پہ کسی نے نہیں لکھا۔ یہ اہل حدیث جماعت کے بہت بڑے اہل علم ہیں جو سعودی عرب سے چھپتا ہے، تو آپ کو بہت درد ہوا ہوگا اس کام پر۔ لیکن آپ نے شاید شیخ کفایت کی کتاب پڑھی نہیں۔ شیخ کفایت نے اس روایت کو بھی رد کیا ہے، امام حنبل کی اس روایت کو بھی رد کیا ہے کہ امام حنبل نے اس میں جو باتیں کہی ہے یزید کی شخصیت کے تعلق سے، پیج نمبر 781 سے آپ پڑھیں، پیج نمبر 781 سے پڑھیں یا اس سے پہلے سے لے لیں پورے چیپٹر کو، اس میں پڑھیں کہ امام حنبل کی اس روایت کو رد کیا۔ آپ بولے کہ روایت کو مانا ہے، تو مانا ہے تو جب امام نے بولا ہے تو مانا ہے، تو ماننا ہی پڑے گا نا۔ تو انہیں شیخ کفایت نے رد بھی کیا ہے کہ امام حنبل نے جو الزام یزید پہ لگائے ہیں واقعی حرہ کے اور ظلم کے اور جبر کے، تو یہ ذات پہ الزام ہے، روایت کی بنیاد پر نہیں لگائے۔ حدیث نہیں سنی تھی امیر المومنین یزید سے کہ وہ روایت کو دیکھ کر، کیونکہ ان کے زمانے کی بات کیا ہے نا، تو اس دور کے معاصر کی ان کو سند پیش کرنا چاہیے، لیکن وہ کوئی چیز ثابت نہیں ہے۔ تو ثابت ہوا کہ امام حنبل کی یہ بات غیر ثابت ہے۔ آپ نے کہا اسماء رجال میں اس کو کوئی مقام نہیں تھا، تو بھائی وہ اسماء رجال کے امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کی بات ثابت نہیں ہے اور غلط ہے تو پھر رجوع کس بات سے کیا ہے؟ ارے او ناسبی، تجھے کچھ پتا ہے کہ تو کہہ کیا رہا ہے؟ واقع حرہ کی وجہ سے ان سے روایت نہیں لی جائے۔ اب واقع حرہ کی جو بات امام حنبل کہہ رہے ہیں وہ ثابت نہیں، وہ غیر مسنون ہے، وہ مردود ہے، تو امام حنبل کی جرح فاسد ہوئی اور یزید رحمۃ اللہ ثقہ ثابت ہوئی، کیونکہ جس راوی پہ جو الزام لگایا جاتا ہے روایت لینے کے ٹائم، اگر وہ الزام ثابت نہ ہو تو راوی ثقہ ثابت ہو جاتا ہے۔ راوی کے ثقہ ثابت ہونے کے لیے اس کا عادل ہونا بھی ضروری ہے، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ صحابہ اکرام اپنا خلیفہ اس کو بناتے تھے، اس کو مانتے تھے جو عادل ہو۔ تو دیکھیے یزید رحمۃ اللہ وہ راوی ہیں جو عادل بھی ثابت ہو رہے ہیں اور ثقہ بھی ثابت ہو رہے ہیں، اور حفظ پر ان کے کسی نے کلام نہیں کیا، ان کے عقیدے پر کسی نے کلام نہیں کیا، اور وہ تو صحابہ کے بیٹے ہیں، صحابہ کے گھر میں رہے ہیں، کیسے بہت بڑا چرب زبان ہے تو، بہت بڑا چرب زبان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں ذرا دیر سے آن لائن ہوا ہے تو اوپر کے آڈیو کلپ تو میں نے ابھی آپ کے کیا رہتے ہیں، یہ نیچے کا میں نے ایک لیا ہے 3 منٹ اور 5 سیکنڈ کا۔ اچھا جی آپ میں ٹیلنٹ ہے، یعنی آپ کہہ رہے جی میں یہ مانتا ہوں آپ میں ٹیلنٹ، آپ رگڑا لگا دیتے ہیں۔ بھائی آپ رگڑا لگاتے ہیں، میں نے یہ سنا ہے، بڑے عرصے سے میں سن رہا ہوں، لیکن اس وقت آپ کا واسطہ میرے سے بڑا، مجھے لگائے نا رگڑا چندہ، یہ تو پھر میں آپ مہذب زبان میں بات کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی، ہفتوں کیا مہینوں کرے انشاءاللہ اپنے منہج سے میں ایک قدم بھی نہیں پھسلوں گا، ٹھیک ہے نا؟ ہم قائل ہی اسی بات کے ہیں۔ میں یہی تو چاہ رہا ہوں کہ آپ کتنے بڑے ترم خان ہیں، آپ تو اپنے حافظ اللہ کفایت اللہ سنابلی کی بھی نہیں مانتے۔ کفایت اللہ سنابلی نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے اس قول کو رد نہیں کیا بلکہ رجوع دکھا رہے ہیں دوسرے قول سے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب آپ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ بے اصل ہے،
اب آپ کا تو مجھے تو یہ لگتا ہے کوئی مائی باپ ہی نہیں ہے بھائی. آپ تو میرا خیال ہے کہ گلیوں کے وہ آوارہ ہیں, وہ چرسی پولٹری ہمارے یہاں پاکستان میں کہتے ہیں نا, چرسی پولٹری آوارہ. آپ تو آوارہ ہیں, آپ کا تو کوئی پیر و مرشد ہی نہیں ہے, سمجھے نا. آپ تو مقلدوں سے بھی بدتر ہو گئے. اور چلے حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کو تو آپ نے قذاب کہہ دیا, اور عمر صدیق صاحب کے اوپر تو آپ نے جرح کر رکھی ہے, تو کفایت اللہ سنابلی کی مان لے. اچھا اس کو بھی آپ نے جوتے کی نوک پہ مار دیا. واہ واہ واہ, کیا بات ہے میرے بھائی. مجھے رگڑا لگانا اتنا آسان کام نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی چند ہی دنوں کی بات ہے, کسی ایک ان کی بڑا آڈیو کلپ چل رہا تھا, فون کالنگ والا نا, ریکارڈنگ والا. کسی مولانا صاحب نے ان کو فون کیا اور وہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے رجوع پہ بات کرنا چاہتا تھا. تو حاصل کلام یہ ہے کہ اس آڈیو کلپ میں جو تھے ندیم خان صاحب رجوع کے حوالے سے امام احمد بن حنبل کے قول پر گفتگو فرما رہے تھے جی کہ ان سے رجوع ثابت ہے. یعنی گویا اس وقت تو یہ مان رہے تھے کہ امام احمد بن حنبل کا یہ قول تو صحیح ہے لیکن رجوع ہو گیا ہے, اور اب یہاں کہہ رہے ہیں کہ یہ بے اصل ہے. ٹھیک ہے نا یار, ان کی حالت تو بہت ہی پتلی ہے. شاید سلفی بھائی, میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ یار بڑا نام ہے, یہ یزیدی پارٹیوں کا ایک بڑا نام ہے, بڑا معتبر نام ہے, کوئی علمی شخصیت ہوگی. کچھ بھی علمی شخصیت نہیں ہے, صرف چرب زبان ہے. جس طرح کفایت اللہ سنابلی جو ہے چرب زبان ہے, اسی طرح یہ اس سے بھی بڑا چرب زبان انسان ہے. تو ان کی تو حالت ہی بہت پتلی ہے. ٹھیک ہے نا, یہ آڈیو کلپ ان کا میں نے خود سنا ہے, اس کے اندر یہ رجوع امام احمد بن حنبل کے حوالے سے جو رجوع یہ سنابلی صاحب نے پیش کیا ہے, یہ اس پہ گفتگو فرما رہے تھے کہ جی امام احمد بن حنبل نے ان تمام معاملات سے جو واقعہ حرہ کے حوالے سے یزید پہ جرح کر رکھی تھی رجوع کر لیا تھا. اچھا یہاں یہ بات نہیں کر رہے, یہاں کہہ رہے ہیں کہ حوالہ بے اصل ہے اور ابھی تک کوئی دلیل پیش نہیں کی. عابد بھائی میں سمجھ سکتا ہوں آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور اب بگڑتی ہی جائے گی, کیونکہ آپ نے جو روایت کو بنیاد بنا کر اپنا منہج مسلک بنا لیا تھا خود ساختہ, اور نام گڑھ دیا جیسا اہل حدیث کا ہے. ہاں طبیعت ٹھیک نہیں ہے, تھوڑی بہت بگڑی ہے, اور اس کے ذمہ دار آپ ہو, کیونکہ مہذب انداز میں آپ بات کر ہی نہیں سکتے. آپ کی جو زبان ہے وہ بہت ہی زیادہ گندی ہے, تو اس کے لیے تھوڑا بہت ٹون جو ہے وہ چینج کرنا ضروری تھا عابد بھائی کے لیے. اپنی عزت بچائیں گے, یہ انہی ہوشیار, اور یہ ہے مقلدین کی صفت. اور آپ کا انداز اب چینج بھی ہو گیا ہے, آپ کی بات کرنے کا انداز بھی. کیوں؟ کیونکہ آپ نے جو بات پیش کی ہے امام حنبل کی, اس سے خوش کفایت نے بھی یہ کہا ہے, اور محدثین نے بھی مانا ہے کہ امام حنبل کی اس بات کو وہ نہیں مانا. اور امام حنبل کا رجوع کیوں نہیں بتائے بھائی؟ جب امام حنبل کا رجوع ہے, امام حنبل کا رجوع اس بات کی دلیل ہے کہ امام حنبل نے ان روایات کی تحقیق نہیں کی جو یزید کی شخصیت پہ الزام لگاتی ہے. اگر ان روایات کی تحقیق امام حنبل کر لیتے تو امام حنبل رجوع کیوں کرتے؟ یہ تو عجیب بات ہو گئی. آپ امام حنبل کی بات, ان کی رائے ہے, تو آپ کا کام ہے کہ امام حنبل کی رائے کو مانے. امام حنبل کہتے ہیں کہ سینے پہ ہاتھ باندھنا مکروہ ہے, آپ مانے. آپ بولتے ہیں امام حنبل کہتے ہیں کہ رکوع سے اٹھنے کے بعد ہاتھ باندھنا چاہیے, تو آپ مانے. تو پتہ چلا کہ آپ اہل حدیث تو رہے نہیں, آپ حنبلی بن جائیں گے. میں امام حنبل کے بہت سارے قول دوں گا جس میں آپ خود امام حنبل کی نہیں مانتے, لیکن یہاں اپنا رافضی مذہب, رافضی ذہن یا وہ اخوانی ذہن کو بچانے کے لیے امام حنبل کی رائے کا آڑا لے کے بیٹھے ہیں. یہ رافضی ذہن نہیں ہے, تمام سلف کے ساتھ میں امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کی یہ بات تسلیم کی جائے گی, کیونکہ باقی سلف اس بات کی تائید کر رہے ہیں. آپ کب سمجھو گے اس بات کو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ 3 منٹ اور 5 سیکنڈ والا کلپ میں نے مزید آگے سے سنا اور مجھے آپ کے اوپر بے تحاشا ہنسی آ رہی ہے. کہتے جی آپ نے کفایت اللہ سنابلی کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کی تھی, تو اس تناظر میں میں نے حافظ زبیر علی زئی پہ یہ بات کہی تھی کہ وہ بھی جھوٹے ہیں. اچھا جھوٹا تو آپ بھی ثابت کر رہے ہیں کفایت اللہ سنابلی کو, خود ہی ثابت کر گئے آپ. کفایت اللہ سنابلی امام احمد بن حنبل کے قول کو رد نہیں کر رہے جو میں نے لگایا ہوا ہے, وہ رجوع دکھا رہے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں یہ بے اصل. یار ندیم خان میرے بھائی, پیارے بھائی, آپ کی حالت بہت پتلی ہے, جائیں آپ علاج کرائیں. آپ کو پھول چھول سنا تھا, آپ کو پھول بہت آ رہے ہیں.
तो वो फूल छूल इकट्ठे करे और फूल बेचे और पैसा कमाए, किन चक्रों में पड़ गए हैं। मैं तो अब मुझे हंस हंस के मैं ऑडियो क्लिप रिकॉर्ड करा रहा हूँ। पहले तो मैं सीरियस था, मैंने कहा यार बड़ा अहम बंदा है, बात होएगी, को मजा आएगा, कुछ रगड़ा लगेगा हमें। वो हमें क्या रगड़ा लगेगा, आपने तो अपने अल्फाजों से कफायतुल्लाह सलावली को झूठा साबित कर दिया, क्योंकि चंद दिन पहले आप ही उस मौलाना से गुफ्तगू करते हुए ये फरमा रहे थे कि इमाम अहमद बिन हंबल का रुजू साबित है, यानी आपके नजदीक भी वो कौल साबित है और कफायतुल्लाह सलावली के ब्याह पर आप बात कर रहे थे। यहाँ आप कह रहे हैं, यहाँ आप हाफिज बहरअली ज़ही रहमतुल्लाह को तो छोड़े, आप कफायतुल्लाह सलावली को झूठा कर रहे हैं कि जी ये हवाला तो बेअसल है, जबकि कफायतुल्लाह सलावली ने इसको बेअसल करार दे दिया, बल्कि इसी से इस हवाले से एक दूसरे हवाले को लाकर रुजू दिखा रहे हैं। यार आपकी तो हालत ही बहुत पतली है, मैं क्या करूं आपसे, क्या बात करूं अभी आगे। और सुनता हूं आपका यही ऑडियो क्लिप जो 3 मिनट और 5 सेकंड का मजीद आपने आगे क्या फरमाया है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शायद सफी भाई, मुझे तो आपकी बात रह रह के याद आ रही है कि यार ये तो बहुत बड़ा भोंगी बाज है। अच्छा, इल्मी बात, इन्होंने बड़ी इल्मी गुफ्तगू फरमाई है। अभी तक इमाम अहमद बिन हंबल का रहमतुल्लाह का जो कौल मैंने अपनी दलील में लगाया उसको रद्द नहीं कर सके, और तजाद बयानी का हालत ये है कि कफायतुल्लाह सलावली को झूठा बना के कह रहे बेअसल है और बगैर दलील के कहा है बेअसल है। और मेरे भाई, हमने तो कभी नहीं कहा हम बहुत बड़े आलिम हैं, अल्लामा हैं, हमने तो आपको कहा था भाई हम आमी हैं। हम तो उनके मकसद कहने का ये है हाफिज उल्लाह उमर सदीक साहब के चेले समझ लें हमें। मैंने ये अपने ऑडियो क्लिप में कहा था, आलिम तो आप हैं, अल्लामा तो आप हैं, आपके बुलंद बाग दावे हैं, और आपका हिसाब वो है कि आप वो वाले आलिम हैं जो आसमान की तरफ थूकते हैं और फिर ला मोहला थूक अपने मुंह पे ही आके गिरता है। वही हाल आपका इस ग्रुप में हो रहा है कि थूका आपने आसमान की तरफ, गिर गया आपके मुंह के ऊपर। आपकी तजाद बयानियां वो मैंने निशानदेही कर दी है। बहरहाल वो ऑडियो क्लिप अब मुकम्मल हुआ है। तो मेरे भाई, ना हमारा दावा था, हमने आपको कहा था भाई हम कोई आलम नहीं है, हम चेले, हमें चेले समझ ले, चेले समझ के बात कर ले। तो मैं आपकी औकात देखना चाह रहा था कि आप कितने बड़े मकसद कहने के ये अल्लामा जो है ना वो अल्लामा है या हाफिज उल्लाह है, तो वो आपकी आलमियत मेरे सामने आ गई। आपने रिकॉर्डेड कफायतुल्लाह सलावली को अपनी गुफ्तगू के दौरान, ठीक है ना, इनडायरेक्ट उनको झूठा करार दे दिया। ये है आपकी इल्मियत। यही है ना आपका मजहब अब साबित होने लगा आबिद भाई कि आप कैसे जाहिलों को आलिम बोलते हैं। अरे वो कोई और नहीं, वो एजाज पागल था कल्याण का बहुत बड़ा पागल था। और मैंने उस रिवायत को नहीं कहा है रुजू जिस पर उसने सवाल किया था। मेहान बिन याया कहते हैं कि इमाम अहमद ने यजीद बिन माविया के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा वो वही है जिसने मदीना में किया जो किया। उसने ये रिवायत पेश की थी और मैंने दूसरी रिवायत पेश की थी रुजू वालू। अबू तालिब अस्मा बिन अबी अस्मा कहते हैं कि मैंने इमाम हम्बल से पूछा। दोनों अलग अलग बातें, वो उस रिवायत पे बात कर रहा था, मैं इस रिवायत पे बात कर रहा था। आप बोलोगे आपने उसको मान लिया। अरे अल्लाह के बंदे, तुम्हारे को बात समझ में आती कि नहीं? मैं बोल रहा हूँ सूरज चमकीला है तो तुम जो चांद समझ ले रहे हो कि देखो आपने मान लिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, असल में बात यह है कि मैं बहुत मुश्किल से ये ऑडियो क्लिप रिकॉर्ड करा रहा हूँ, मेरी हंसी कंट्रोल में नहीं आ रही। अच्छा, मेरा इल्म खत्म हो गया और इन्होंने अपना इल्म क्या शुरू किया था भाई, मुझे कोई ग्रुप का भाई बता दे कि इन्होंने ये इल्म बयान किया है। मेरा इल्म तो इन्होंने खत्म कर दिया। अभी तो मैंने एक दलील रखी थी, हमने यजीद की शख्सियत आइमा मुहद्दिसीन की नजर में और हाफिज बहरअली रहमतुल्लाह से तस्दीक करवाई, जिसको इन्होंने कज़्ज़ाब कह दिया। और अपनी गुफ्तगू में कफायतुल्लाह सलावली को भी ये झूठा कह गए इनडायरेक्ट कि जी ये हवाला बेअसल है, जैसे कि मैंने साबका गुफ्तगू में इरशाद फरमाया। बहरहाल क्लिप लंबा हो जाता है। मेरे भाई, मेरा इल्म खत्म हो गया तो आपका शुरू कब होएगा? अपना इल्म तो शुरू करें मेरे चंदा। अभी तक तो आपने मुझे पहले ये बताया गया था कि यार आप बात तो करना चाह रहे हैं इनसे, लेकिन ये बंदा बड़ा भोंगी बाज है, बंतकी बातें करेगा, इधर उधर घुमाएगा, पॉइंट पर नहीं आएगा। मैंने कहा चलो यार देखते हैं, बात करेंगे तो पता चलेगा। लेकिन वो सारी बातें मुझे सही लग रही हैं कि सब ने सही कहा था। आपसे तो अच्छा हमारे मोहतरम काबिल एहतराम साकिब भाई बहुत अच्छी बात कर लेते हैं, बहुत अच्छी गुफ्तगू कर लेते हैं। मेरा 1.5 साल से उनके साथ बातचीत चल रही थी। आज मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आपकी यजीदी पार्टी में मोतबर बंदा अगर कोई है, बात करने की सलाहियत रखता है, तो वो साकिब चौधरी हैं। तो मेरे ख्याल में मेरे भाई, आप जाके ना उनके पाँव शाँव धोएं और पिए। और राज फूलों का, ये फूलों का आपने जिक्र किया था मेरे भाई, हमें तो कोई फूल छूल नहीं आए।
जूते हमें लोग दिखा रहे हैं, वो भी आप ही को पता होगा, हमें तो नहीं पता। तो हमने तो आपको मशवरा दिया था कि भाई फूल शूल अगर आ रहे हैं तो कोई दुकान खोल ले। भाई जूते शूतों का आपको पता होगा, इस ग्रुप में तो ना फूल आए ना जूते आए। जी आबिद भाई आप इल्मी कलाम कर रहे हैं या आपका जिन बिन जाग गया है? और क्या बातें कर रहे हैं, आपको कुछ समझ भी रहा है? आप बोलते हो चत मेरा है पट तुम्हारा है, बाल तो नहीं, पट तुम्हारा है चत मेरा है, बाल तो चत पट दोनों मेरा है। मतलब आपके पास कुछ इल्म बचा है? कुछ बात करेंगे इल्मी कलाम? ना अकीदा मालूम, ना मनहज मालूम, ना लानत ही मानना पड़ेगा। और इधर हजरत अली की पूरी जमात उन पे लानत कर दी, आपको उनको लानत ही मानना पड़ेगा। और नहीं मानेंगे तो फिर वही जुमला हमारा आपके लिए कि आपका तो कोई दीन धर्म ही नहीं है, कोई बाप नहीं है, कुछ नहीं है, गलियों में घूमने वाले चरसी गर्दुल्ले के टाइप आप जो भी चाहिए ले लेते हो, कोई उसूल नहीं है। तो हम यही बोलेंगे कि इमाम इब्न तैमिया की वो बात भी ऐसी ही मरदूद रिवायात के ऊपर है जैसे इमाम हम्बल की बात थी। तो आप उसको साबित नहीं कर पाए और अब बेबस सीना पीटने लगे बिना अपने। अब तो मुहर्रम में आप मातम करेंगे तो चलेगा, लेकिन वो क्या 10 तारीख को आशूरा है, उस दिन करे तो ज्यादा चलेगा, आज ना करे, आज कुछ इल्मी कलाम करे। अभी तो आप आए हैं इल्मी कलाम के उसमें, मैं तो अभी तक अवाम को ये दिखा रहा था कि देखो ये शख्स को ना अकीदा मालूम, ना मनहज मालूम, ना उसूल नहीं मानने वाले, अल्लाह ताला ने उनको इज्जत तमाम कर दिया। हम तो दलाइल को मानते हैं, अब दलाइल वाली एक भी बात नहीं कर रहे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मेरे भाई ऊपर की रिकॉर्डिंग में जाए ना, ऊपर इनका वो रिकॉर्डिंग शुदा क्लिप पड़ा है, अगर आपको नहीं मिलता तो फिर मुझे नीचे छोटा सा टेक्स्ट कर दीजिएगा तो मैं आपको बता दूंगा। वैसे निचले क्लिप में तो ये बता भी रहे हैं ना कि जी आपने तो कफायतुल्लाह सनाबली के हवाले से बात की थी कि हाफिज ज़ुबैर अली ज़ई ने उनको कज़्ज़ाब कहा है। तो मैंने तो उस तराजु में कहा था कि कफायतुल्लाह सनाबली ने जो है वो हाफिज ज़ुबैर अली ज़ई के भाई 20 झूठ बताए हैं तो वो भी कज़्ज़ाब है। ये तो यहाँ नीचे बता भी रहे हैं। तो बहरहाल आप ऊपर चेक कर ले, अगर नहीं मिलता तो फिर मुझे बताइएगा तो मैं आपको दे दूंगा। ग्रुप में किसी ने पूछा था कि नदीम नाज़बी ने हाफिज ज़ुबैर अली ज़ई रहमतुल्लाह को कहाँ पे कज़्ज़ाब कहा है। आबिद भाई उस बात का हवाला दे रहे हैं कि आप ऊपर देख सकते हैं, और मैंने पहले सुनाया भी है, पिछले पार्ट 2 में सुनाया है, ये 3 चल रहा है। आबिद भाई मैं समझ सकता हूँ आपकी हालत और आपकी जो पिटाई हो रही है, तो आपको ये ऐसी बकवास बातें करेगा, जान सकता हूँ आपकी हालत, आपकी जो पिटाई हो रही है और रगड़ा लग रहा है, इल्मी बात है नहीं इसके पास कुछ भी। को ज़ुबैर अली ज़ई के उसूल पे गलत बता दिया, अब ये तो आपके लिए यानी गले की हड्डी बनने वाला है। और शेख किफायत क्या कहते हैं आगे सुनिए, क्योंकि इस कौल की बुनियाद साबित नहीं, नीज इमाम अहमद ने इससे रुजू भी कर लिया। दरअसल इस रिवायत में यजीद पर जरा के साथ साथ इससे मुतलक मदीना में लूट मार की बात भी इमाम हम्बल नकल फरमा रहे हैं, और इमाम हम्बल रहमतुल्लाह ने यजीद का दौर नहीं पाया, लिहाजा रिवायत के ये हिस्सा मुनक़तउल सनद है, गैर साबित है, यानी इस हिस्से को एतबार से ये रिवायत मुनक़ता है। ये शेख किफायत खुद लिख रहे हैं पेज नंबर 779 पे। आपने कहा कि मैंने शेख किफायत को झूठ बोला है, शेख किफायत को झूठा साबित किया, शेख किफायत सही मान रहे, तो ये शेख किफायत पढ़ लिया करो ना भाई। अरे घर पे बैठ के कयास करोगे तो गुमराही होगे, गुमान करोगे तो गुमराही होगे, पढ़ो ना किताब खोलकर। धोखा क्यों देना लोगों को, लाल मिर्ची ना डाले। और ये जो मिर्जाइयत आप लेके उठे ना, मिर्जा अली वाली कादियानियत आप जो लेके उठे ना, ये अहले हदीस के सामने नहीं चलेगी। आपका मकर फरेब कि मैं उमर सिद्दीक साहब का शागिर्द हूँ, ये धोखा भी अवाम के सामने आएगा कि आप मिर्जा अली के शागिर्द हैं। तो मेरे से बात करना है, कुछ इल्मी बात करना है तो अपने बॉस ले बोल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहीं अपना नदीम भाई, मेरी तबीयत बिगड़ी नहीं है, बल्कि जब मैं साकिब चौधरी से बात करता था तो बड़ा टेंस होकर बात करता था, वो टफ टाइम देते थे, और मेरा ख्याल था कि उससे भी ज्यादा टफ टाइम आप देंगे, लेकिन नहीं, मैं तो बाग हो गया, बड़ा फूल रहा हूँ, खुश हो रहा हूँ, हंस के क्लिप जो है अपने रिकॉर्ड करा रहा हूँ। तो मुझे तो आपने बाग कर दिया, बहुत खुश कर दिया आपके जो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लो भाई, अब नदीम खान कल्टी खा गया, कहता है जी रुजू है। चलो अच्छा, आपको याद आ गया। अच्छा जी, वो जरा रुजू लगाए इमाम अहमद बिन हम्बल का, शाबाश, मेहरबानी करें। मैं यही चाह रहा था कि आप इस पॉइंट पर आए, अब आप इस पॉइंट पे आ गए, अब आपने कहा है रुजू है, यानी कि अब सही हो गया वो हवाला। लो जी भाइयों, ये इनका क्लिप सुने, आप ये कह रहे हैं कि जी कि रुजू है। यानी पहले ये कह रहे थे कि बेअसल है, कभी इन्होंने कफायतुल्लाह सनाबली को झूठा साबित कर दिया कि जी ये बेअसल कह के, और जबकि उन्होंने बेअसल नहीं कहा, रुजू दिखाया था। अब कह रहे नहीं रुजू है। चले मेरे प्यारे भाई, जरा लगाए रुजू, अगर नहीं लगाते तो मैं लगा दूंगा। चलो भाई, हमने इन्हीं के मुंह से कबूल करवा दिया अल्हम्दुलिल्लाह कि इन्हें इल्म नहीं है और ये कोई बहुत बड़े आलिम नहीं है, अल्लाह पाए जा रहा है। अब
گئے ہیں, آپ پھنس گئے ہیں, تو آپ رونے لگے. تو روئے نہیں بھائی, روئے نہیں. آپ نے دعویٰ کیا ہے اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ دعویٰ کرنے والے کی ذمہ دلیل ہے. آپ نے کہا امام حنبل کی تمام مسئلہ آپ کا متفقہ فیصلہ ہے کہ ہم جو بات کتاب و سنت اصول دلیل سے کہیں اسے لو, اور جو ہماری رائے ہے تو لو یا چھوڑ دو. تو امام حنبل کی رائے لی بھی جا سکتی ہے, چھوڑی بھی جا سکتی ہے. یہ تو ہم صحابہ, منہج, ائمہ سب کے منہج پر میں ثابت ہوں, آپ نہیں. آپ نے رائے لے لی, اب اس رائے کی دلیل مانگی ہے کہ امام حنبل نے جو بات کہی ہے یزید کی شخصیت کے تعلق سے, انہوں نے لوٹ کھسوٹ کیا, وہ ظالم تھا جاد. امام حنبل نے تو ان کو دیکھا ہی نہیں, امام حنبل نے ان کا زمانہ نہیں پایا, 100 سال بعد تو پیدا ہوئے, 150 سال بعد بیان کیے, تو آپ نے کیسے مان لیا بات کو؟ تو آپ اصول حدیث میں علم کے میدان میں اجہل ثابت ہونے لگے. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت یار انجوائے کر رہا ہوں ندیم خان کو. امام احمد بن حنبل کے بتا رہے جی ہاتھ سینے پہ پتلی باندھتے تھے, کیا کرتے تھے وہ آپ کرے. وہ آپ نے اپنے اہل حدیثوں کو, بڑے بڑے عالموں کو کذاب کہہ دیا, اور انڈائریکٹ پہلے آپ کفایت اللہ سنابلی کو جھوٹا ثابت کر رہے تھے. جب پریشر ڈالا کہتے نہیں رجوع ہے. اچھا چلے میرے پیارے بھائی, رجوع تو ذرا لگائے نا, اس پہ بات ہو جائے, کیونکہ بات آگے بڑھنی چاہیے نا, ایک جگہ کھڑی نہیں رہنی چاہیے, اور یہ بھونکیاں مارنا چھوڑے, ادھر ادھر کی باتیں چھوڑے, ڈائریکٹ پوائنٹ پر آئیں. اب آپ نے کہا رجوع ہے, انہوں نے تحقیق نہیں کی تھی. اچھا یہ بھی آپ سے پوچھیں گے کہ انہوں نے بغیر تحقیق کیے یہ قول کہہ دیا تھا. قول تو خیر آپ نے مان لیا کہ سندن ثابت ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن رجوع ہو گیا, اسے رجوع ہے, وہ ذرا لگائیں رجوع, اس کے اوپر میں بات کرنا چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی 2 منٹ اور 27 سیکنڈ والے آڈیو کلپ میں یہ پھر کلٹی کھا گئے, کہتے جی وہ یہ قول نہیں ہے. حالانکہ جب میں نے اپنی دلیل لگائی تھی امام احمد بن حنبل کا, ان کی جو رائے لگائی تھی, ساتھ ہی میں نے حافظ زبیر علی زئی کا لنک لگانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ اس لنک میں, ویڈیو لنک کے اندر ابن جوزی رحمہ اللہ کی کتاب کو کھول کے دکھا رہے ہیں اور اس حوالے کو پڑھ کے سنا رہے ہیں. اوپر سے لے کے اب تک ابھی تک انہوں نے اس کو بے اصل سے کئی موقعوں پہ کہا, لیکن دلیل کوئی نہیں دی. جب پریشر پڑا کہتے نہیں رجوع ہے, قول تھا امام احمد کے لیکن وہ رجوع ہے, لیکن وہ یہ قول نہیں, کوئی اور ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا اب یہ کلٹی کھا گیا, وہ کوئی اور ہے. میرے بھائی میں نے تو حافظ زبیر علی زئی کا آڈیو لنک, ویڈیو لنک لگایا اسی مقصد کے لیے تھا کہ تاکہ تمام بھائی لوگ دیکھ لیں, جو میں نے سکین لگایا ہے اسی کی بات حافظ زبیر علی زئی بھی کر رہے ہیں. بہرحال جی جو بھی تھا, آپ وہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا قول جو انہوں نے جرح کی تھی یزید کے حوالے سے, اور جو پھر اس کے بعد انہوں نے رجوع کیا تھا, وہ دونوں لگا دیں, ٹھیک ہے نا. بات آگے بھی تو بڑھائیں نا, بونکیاں مارنے چھوڑیں, بات آگے بھی بڑھائیں. وہ رجوع لگائیں ذرا, میں پھر آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں وہ رجوع والا قول, اور اس کی سند پہ بھی بات کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بھائی آپ ایسا کریں کہ وہ ویڈیو لنک کھولیں اور حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ, ابن جوزی رحمہ اللہ کی کتاب سے جو قول پڑھ کے سنا رہے ہیں, جو جس کا ذکر آپ نے بھی کیا, وہ ذرا ابن جوزی کی کتاب سے لگا لیں یہاں پہ, اور اس کے بعد جو رجوع کی آپ بات کر رہے ہیں وہ رجوع والا قول بھی لگا دیں, میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں. عابد بھائی آپ کا جو حال ہو گیا ہے الحمدللہ, وہ تو دنیا دیکھ رہی تھا. انہوں نے کیا کیا تھا کہ امام حنبل کی بات پیش کی, حق و باطل کو کیسے خلق کیا. دیکھیے بہت بنیادی بات بتا رہا ہوں, آپ لوگ سیکھ جائیں, سمجھ جائیں, اور ان کی ہوا نکل گئی. جب میں نے اس راستے سے پردہ اٹھایا تو ان کی ہوا نکل گئی. تو میں چاہ رہا تھا کہ پہلے آپ کو ان کی حقیقت دکھاؤں, انہیں نہ عقیدہ معلوم, نہ موقف نہ معلوم, نہ منہج, نہ اصول, اور پھر آپ کو امام حنبل کی روایت دلاؤں. جیسا کہ میں اب آ گیا کہ یہ کہتے ہیں کہ امام حنبل نے کہا یزید نے لوٹ پاٹ کی, ظلم کیا جابر تھا. دیکھیے یہ شخصیت کے اوپر الزام ہے. کسی مسلمان, کسی صحابی, کسی اللہ کا ولی, کسی مومن پر جب کوئی الزام لگتا ہے تو الزام لگانے والا اسی زمانے کا ہونا چاہیے, اس کے ساتھ کا ہونا چاہیے جس نے دیکھا ہو کہ میں نے اس شخص کو چوری کر. ہاں تو یہ جرح بھی تو دکھاؤ, ائمہ محدثین سے یہ بھی تو جرح دکھاؤ کہ آپ امام احمد ابن حنبل پر جرح کرو گے. اصول سارے تم کو جو ہے اپنی طرف سے گڑھنے آتے ہیں, لیکن اس پر عمل کرنا بھی تو سیکھو کم سے کم. اگر تم نے یہ اصول گڑھا ہے تو پھر جرح بھی تو دکھاؤ. انہوں نے کیا کیا تھا کہ امام حنبل کی بات پیش کی, حق و باطل کو کیسے خلق کیا. دیکھیے 100 سال بعد پیدا ہو رہا ہے, اور کم سے کم 100 سال بعد یہ بات کہہ رہے ہیں, پڑھے لکھے بڑے ہوئے یہ بات کہہ رہے ہیں. تو یہ شخصیت پہ جرح کر رہے ہیں, اور یہ شخص کے پاس اس کے لیے کوئی صحیح سند نہیں ہے کہ امام حنبل کی اس بات کی صحیح سند ہونا چاہیے کہ یزید نے ایسا کیا, کیونکہ امام حنبل کی بات یزید کی شخصیت دیکھ کر نہیں ہو رہی, انہیں علم غیب نہیں ہے, انہیں علم غیب نہیں ہے, ان کی بات کسی کی بات پر ہے. اب وہ جس بات پر آ رہی ہے وہ بات ہی جھوٹی ہے, وہ بات ہی بے بنیاد ہے, تو امام حنبل کی بات بے سند ہو گئی. اور اگر
آپ اس کو یہ مانیں کہ پھر محدثین جو جرح کرتے ہیں راویوں پر کی کذاب ہے تو کیسے بول دیتے ہیں وہ تو اس کے زمانے کے نہیں ہے. تو صحیح بات ہے, آپ نے ایک دم صحیح پکڑا. یہ آدمی کو سمجھ میں نہیں آیا, اس کی چالاکی میں نے پکڑا, آپ کو بھی سمجھایا کہ جب امام کسی کو کذاب کہتا ہے تو بنیاد اس کی روایت کو بناتا ہے, اس کی روایتوں کو دیکھ کر کہتا ہے, اس کے زمانے کا نہیں ہو. لیکن یہاں پر آپ نے دیکھے کہ انہوں نے جو ہاں تو ائمہ محدثین نے یزید کی فسق, فجور اور ظلم حدیث کی کتابوں میں نقل کیا ہے. وہ دیکھ کر اب تمہارا اصول تمہارے اوپر فٹ کر رہا ہوں. ائمہ محدثین نے اس کے ظلم کی داستان نقل کی ہے اپنی حدیثوں کی کتابوں میں, اور اس کو دیکھ کر امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے اس پر فسق, فجور اور ظالم حکمران کا حکم لگایا ہے. تو تم کون ہوتے ہو امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ پہ جرح کرنے والے؟ اگر یہ جرح آپ کر رہے ہو تو کہاں سے لائے, کس نے یہ جرح کی ہے؟ رگڑا لگنے کا ڈر ہوگا, اس لیے تضاد ہے ان کی باتوں میں. آدمی دیکھ کے تیور بدلتے ہیں نا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلے میرے ندیم بھائی, ندیم خان بھائی, وہ ویڈیو لنک کھولیں حافظ بہر علی زئی کا, جس کال کا آپ نے بھی ذکر کیا, ٹھیک ہے نا, کہ وہ جو مدینہ رسول کے حوالے سے جس کو آپ نے پڑھ کے بتایا. حافظ بہر علی زئی رحمہ اللہ بھی اس ویڈیو لنک کے اندر ابن جوزی کی کتاب انہوں نے کھول رکھی ہے اور حوالہ پڑھ کے سنا رہے ہیں. تو ابن جوزی کی کتاب میں تو وہ حوالہ موجود ہوگا نا جس کو آپ نے اپنی آڈیو کلپ میں تسلیم کیا کہ یہ وہ والا کول ہے. چلیں وہی لگائیں یہاں پہ, اور اس کے بعد امام احمد بن حنبل کا رجوع لگا دیں. میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں, بات آگے بڑھائیں. محترم سامعین کرام, دیکھ لیں, یہ ہے عابد بھائی پاکستان سے جو کہتے ہیں کہ عمر صدیق کا شاگرد ہوں, لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ مرزا علی کے شاگرد ہیں. یہ عمر صدیق اور زبیر رضی رحمۃ اللہ کا نام لوگوں کو, انہوں نے شاگرد نہیں کہا ہے, چیلا سمجھ لو. یعنی تم جو بڑی بڑی ڈینگے ہاک رہے تھے کہ 5,000 روپے حافظ عمر صدیق حافظ اللہ سے کہو کہ 5,000 روپے جو ہے ہمارے موبائل میں ریچارج کروا دیں, پھر ہم سے مناظرہ کر لیں. ایک تو آپ 5,000 روپے کی بھیک مانگ رہے تھے اور اچھل رہے تھے. تمہاری کیا اوقات ہے جو حافظ صاحب سے آپ جو ہے مناظرہ کرو, وہ بھی موبائل پہ مناظرہ کرتے ہیں کیا وہ؟ میں تو حساس کی ریکارڈنگ کر, تو اس وجہ سے تو بھائی آپ ہنستے رہے, پاگل لوگوں کا کام ہی ہے یہ ہنسنا. خیر, لیکن اس بات پہ عابد بھائی نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کہاں ان سے مناظرہ کرو گے, مجھے ان کا چیلا سمجھ لو اور مجھ سے بات کر لو. اب تم نے اس بات کو ایسی گوٹی فٹ کی ہے, اپنے الفاظ ڈال کر جو ہے پبلک کو جو ہے مغالطہ دینے کی کوشش کر رہے ہو. لیکن میں موجود ہوں نا یہاں, میں تمہاری ایک ایک پول کھولتا رہوں گا اور ایک ایک بات کا جواب دیتا رہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 2 منٹ اور 21 سیکنڈ والا آڈیو کلپ ابھی میں نے کچھ سنا ہے. تو پیارے بھائی آپ اتنے لمبے آڈیو کلپ ڈال دیں, کوئی کام کی بھی تو بات کریں نا. وہ تو آپ کے بارے میں نے سنا تھا کہ یہ بونگی باز ہے, ادھر ادھر کی باتیں کریں گے, ٹائم ویسٹ کریں گے, یہ پوائنٹ پر نہیں آئیں گے. میں اتنی کوشش کر رہا ہوں, اتنی مشکل سے جا کے آپ مانے ہیں, پہلے آپ مان نہیں رہے تھے, اب آپ نے یہ بھی مانا ہے. نہیں, رجوع ہے جس کا مطلب امام احمد بن حنبل کی جرح تھی. پھر ایک آڈیو کلپ میں آپ نے امام احمد بن حنبل کا وہ قول بھی پڑھ کے سنایا, اور وہی قول حافظ بہر علی زئی بھی ابن جوزی کی کتاب سے پڑھ کے سنا رہے ہیں. چلے ابن جوزی کی کتاب میں اس کا مطلب یہ ہے کہ حافظ بہر علی زئی جو پڑھ کے سنا رہے ہیں وہ ابن جوزی رحمہ اللہ کی کتاب میں وہ قول موجود ہے, اسی کی بات کر رہے ہیں نا آپ, وہ لگا دیں. اور کفایت اللہ سنابلی کی بات کریں, باقی ابن تیمیہ کی چھوڑیں. آپ تو امام احمد بن حنبل کی نہیں مان رہے تھے, ابن تیمیہ تو بہت دور کی بات ہے. ہم نے تو آپ کے سامنے سب سے بڑے ائمہ سلف, ٹھیک ہے نا, امام احمد بن حنبل جو ائمہ محدثین میں جن کا شمار ہوتا ہے, ان کی جرح دکھائی ہے, اور تمام ائمہ محدثین کا اتفاق دکھایا ہے. کسی نے یزید سے حدیث روایت نہیں کی, وہ بھی نہیں آپ پیش کر سکے. تو چلے مہربانی کریں ابن جوزی کا وہ قول لگا دیں جو آپ کے نزدیک صحیح ہے, لیکن وہ ہونا ابن جوزی کی کتاب سے چاہیے, کیونکہ جو آپ نے پڑھا ہے وہی حافظ بہر علی زئی بھی پڑھ رہے, میں نے تو وہی لگایا. لیکن اب آپ کہہ رہے نہیں یہ وہ نہیں ہے کوئی اور ہے. تو اس کے بعد آپ نے ایسا
खुलासा करना है कि जो कफायत अल्लाह सलामनी ने जो रुजू करवाया है ना इमाम अहमद बिन हंबल को पकड़ के, वो भी जरा लगा दे, मैं उस पर बात करना चाहता हूँ। यजीद सलफ की नजर में ये ग्रुप का नाम है और मुनाजरा जारी है आबिद भाई और नदीम नासबी में, नदीम नासबी से। ये पार्ट 3 था। अब आपके सामने अगला वीडियो रखा जाएगा जो लास्ट है और पार्ट 4 होगा।